الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، اور پیدا کرنے والا، بنانے والا کسی چیز کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے بارے میں فرماتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ سونے والے کا خواب ہے، یہ ڈلتی چھاؤں ہے، نہ پائیدار زندگی ہے، نہ پائیدار کائنات ہے۔ یہاں آ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ یا جاہل لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں، بلکہ اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں اور دنیا ہی کے سجانے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان من کے بجائے تن کے سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے دل پر محنت کرتا اور اپنے دل کو صاف ستھرا رکھتا، اس دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت کے جذبات نہ ہو، اپنے دل کو صاف کرتا، لیکن انسان اس کے بجائے اپنے تن کے سنوارنے میں لگ گیا۔ میرے بال ایسے ہوں، میرا چہرہ ایسے ہو، میرا لباس ایسا ہو، میرے جوتے ایسے ہوں، میرے پاس گڑی ایسی ہو، رہوں یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ تو انسان اپنا بہت سارا وقت اور بہت سارا مال اپنے تن کے سنوارنے میں اور اس کے سجانے میں صرف کر دیتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نہ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو بجائے دل کے سنوارنے کے اور بجائے اعمال کے سنوارنے کے، انسان اپنے تن کے سنوارنے میں لگ گیا۔ اور دوسری بات کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کہ انسان یہاں پر نیک اعمال کرے اور اپنے آخرت کی فکر کرے، اپنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے تیاری کرے، لیکن ہم دھوکے میں پڑ گئے اور دنیا ہی کے سجانے میں مگن ہو گئے، آخرت کی تیاری کو بلا بیٹھے، دھوکے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نیک بندوں کے لیے جنت آخرت میں بنائی ہے، لیکن ہم دنیا ہی میں اپنی جنت سجانے کی فکر میں ہیں۔ ڈریم شوڈ کم ٹرو، ہر انسان ایک خواب دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہو، میرے بیوی بچے ایسے ہوں، میری گاڑی ایسی ہو، میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہوں۔ ہزاروں حسرتیں دل میں سجائے بیٹھا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو حسرتیں پوری ہو بھی جاتی ہیں، لیکن پھر بے شمار حسرتیں سینے میں دبا کر مٹی کی چادر اوڑھ کر مٹی میں ہمیشہ کے لیے لیٹ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور حسرتیں دل کی دل ہی میں رہتی ہیں۔ یہ جو روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، یہ ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن، ہمارا بھی یہ اعلان ہونا ہے اور ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کب آئے گی موت، کیسے آئے گی، کسی کو معلوم نہیں، لیکن اتنی بات ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوگا اور ایک سیکنڈ بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ جو وقت مقرر ہے، جو دن مقرر ہے، وہاں پھر جانا پڑے گا اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمیں بتائیں من اکیس الناس و احزم الناس، ہمیں بتائیں کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے۔ بڑا پیارا سوال پوچھا انہوں نے کہ سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت کو بکثرت یاد کرتے ہیں اور موت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اولئک الاقیاس، یہ لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، یہ لوگ دنیا کی شرافت بھی لے اڑے اور آخرت کا اعزاز اور اکرام بھی لے اڑے۔ تو نہ موت کی یاد ہو اور نہ موت کی تیاری ہو، تو پھر تو ہم لسان نبوت کے مطابق عقل مندوں میں شمار نہیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنائی تھی اور اس انگوٹھی پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا جو ان کو ہر وقت موت کی یاد دلاتا رہتا تھا، اور وہ جملہ تھا کفا بالموت واعظا، 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے موت کافی ہے۔ یہ روزانہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ ہماری نصیحت کے لیے کافی سبق ہے، اگر ہم سبق لینا چاہیں تو۔
اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہا کریں اور وقتاً فوقتاً موقع محل کی مناسبت سے آپ موت کی یاد ہمیں یاد دلاتے رہیں۔ کچھ عرصہ تک وہ آدمی آپ کے ساتھ رہا، تو ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اب آپ چلے جائیں۔ تو اس نے عرض کیا کیوں حضرت، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، ضرورت اب بھی ہے، لیکن اب میں نے دیکھا کہ میری داڑھی کے اندر سفید بال لگ چکا، اب یہ مجھے موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے، اب مجھے اضافی کسی آدمی کی ضرورت نہیں۔ کس حالت میں موت آئے گی کوئی نہیں جانتا، کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ پنجاب کے اندر نہر کے اندر ایک لاش پولیس نے دیکھ لی، اس کو نکالا اور ادھر ادھر معلومات کی کس کی لاش ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ پتہ چل جاتا۔ انہوں نے بڑی تفتیش کی لیکن کچھ پتہ نہ چلا کہ کون ہے یہ بوڑھا آدمی، یہ لاش، یہ میت کس کی ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، کچھ پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے جو وہاں پر ایک دیہات تھا نہر کے کنارے، تو وہاں کے امام صاحب سے کہا کہ یہ لاوارث لاش ہے، آپ اس کو کفن دے کر جنازہ پڑھا کر دفن کر دیں۔ تو اس امام صاحب نے وہ لاش وصول کر لی، محلے والوں کو بتایا کہ اس طرح پولیس نے یہ لاش دی ہے اور اس کے کفن کا اور اس کے جنازے کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو جنازہ پڑھا دوں گا، قبر میں اتار دوں گا، لیکن کفن کے پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، کفن کے پیسے آپ محلے والے دو تاکہ اس کے لیے کفن خریدیں۔ اب محلے والے بھی دیہاتی تھے، غریب لوگ تھے، انہوں نے کچھ دیے لیکن کفن کے پیسے پورے نہ ہوئے۔ بالآخر انہوں نے مسجد کا اسپیکر آن کیا اور اعلان کیا کہ بھائی لاوارث لاش ہے، اس کے لیے کفن کی ضرورت ہے، حسب توفیق اس کے لیے چندہ دیں۔ آدھے گھنٹے تک اسپیکر پر اعلان ہوتا رہا، لاوارث لاش، کفن کے لیے چندہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا، کوئی 20 روپے لایا، اور اس آدمی کے کفن کا قیمت پوری ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کو کفن دے کر جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پولیس تفتیش میں لگی ہوئی تھی، تو وہ راز کھلا کہ بھائی یہ آدمی فلاں علاقے کا ایک بہت بڑا سیٹھ آدمی ہے، اور اس کے 4 مربع زمین ہے، 4 مربع زمین کا یہ مالک ہے، اور اس کے 3 نوجوان بیٹے ہیں، اور لاکھوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری موت ایسے آئے گی کہ میرے کفن کے لیے آدھے گھنٹے تک اسپیکر پر چندہ مانگا جائے گا۔ اس لیے وارث شاہ جو پنجاب کے ایک صوفی شاعر گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وارثہ مان نہ کریں وارثاں تے، وارث اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وارثہ مان نہ کریں وارثاں تے، رب بے وارثہ کر کے مار دیندا ہے۔ اس گھمنڈ میں نہ آنا ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہمارے بڑے نوجوان بیٹے ہیں، ہماری برادری ہے، قبیلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، موت ایسے بھی آ جاتی ہے۔ کبھی اس انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے کفن کے لیے چندہ کیا جائے گا اور اسپیکر پر آدھا گھنٹہ
یہ اعلان کیا جائے گا کہ کفن کے لیے چندہ لائے۔ تو کب آئے گی موت، کیسے آئے گی موت، کوئی انسان نہیں جانتا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ موت کی تیاری کرنی ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو بری خواہشات پوری کرنے سے روکے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، تیاری کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی جستجو میں ہر وقت لگا رہے اور موت کی تیاری کرتا رہے۔ اب موت کی تیاری ہے کیا؟ موت کی تیاری کس چیز کا نام ہے؟ اس کے لیے کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی پڑتی کہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں۔ موت کی تیاری میں 3 باتیں اہم ہیں۔ موت کی تیاری میں 3 کام ہم نے کرنے ہیں اگر مرنے کا ارادہ ہے تو، ورنہ بغیر ارادے کے بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی پر، چاہے وہ زندگی ہماری 20 سال گزری ہے، 60 سال گزری ہے، 100 سال گزری ہے، جتنی بھی ہے، اپنی اس زندگی پر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اللہ رب العزت سے۔ یہ پہلا قدم ہے موت کی تیاری کے لیے۔ جتنی بھی زندگی گزری ہے اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے ہیں، آہوزاری کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے، فریاد کرنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ نادانی میں اور بیوقوفی کی وجہ سے میں تیری نافرمانی کر بیٹھا اور میرے گناہ کو تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ یا اللہ میں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی سخت نہیں رکھتا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میں تو اتنا کمزور آدمی ہوں کہ 2 آدمیوں کے سامنے کھڑا کر کے کوئی میری بے عزتی کرے، کوئی مجھے برا بھلا کہے تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب کل انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان وہاں موجود ہوگا، ہمارے جاننے والے بھی ہوں گے، نہ جاننے والے بھی ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے، اولیاء اعظام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، اور ہمارے استاد بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، ہمارے بیوی بچے بھی ہوں گے۔ ساری انسانیت دیکھ رہی ہوگی۔ یا اللہ اس وقت کی بے عزتی اور اس وقت کی شرمندگی میں کیسے برداشت کروں گا؟ اور یا اللہ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ میں تو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جون جولائی کی گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میں جہنم کی اس کالی آگ کو کیسے برداشت کروں گا کہ جو جلتے 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 وہ اب دنیا کی آگ کی طرح روشن نہیں ہے، اس میں روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ گپت اندھیری رات کی طرح کالی سیاہ ہے۔ اس کی حرارت کیا ہوگی؟ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ یا اللہ میں یہ آگ برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، نادانی کی وجہ سے نافرمانیاں کر بیٹھا، تو مجھے معاف فرما۔ یہ پہلا کام ہے جو ہم نے موت کی تیاری کے سلسلے میں کرنا ہے۔ اور پھر توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ زبان سے ہم کہتے ہیں توبہ توبہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، اور دل میں پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کر بیٹھا، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے پروردگار کی نافرمانیاں کر بیٹھا۔ یہ میں نے بہت غلط کیا۔ جس اللہ نے مجھے جان دی، وجود بخشا، جس رب نے مجھے جوانی دی، جس رب نے مجھے صحت دی، اور جس رب نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا،
میں اسی کریم رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ انسان کے دل میں ندامت ہو، ورنہ توبہ بر لب، کف تسبیح در کف، توبہ بر لب اور دل پر از لطف گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر این توبہ۔ کہ اگر ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر توبہ توبہ کے الفاظ ہیں، لیکن دل میں گناہوں کا وہ بھرا ہوا ہے، گناہوں کا شوق بھرا ہوا ہے اور کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس طرح توبہ کریں گے، اس طرح تسبیح پھیریں گے تو شیطان کو بھی ہمارے اوپر ہنسی آ رہی ہوگی۔ اس کی توبہ دیکھو، اور اس کے دل میں اب بھی یہ جذبات ہیں کہ مجھے کوئی موقع ملے تو گناہ کا موقع میں چھوڑوں گا نہیں، دل کے جذبات اب بھی یہ ہیں، اور زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی توبہ پر اور ایسے استغفار پر تو شیطان بھی ہنستا ہے۔ تو توبہ کرنی ہے تو پہلی شرط کیا ہے کہ دل میں گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، غلط کیا میں نے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، جس گناہ کے ارتکاب کر رہا ہے اس گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے۔ اور گناہ چھوڑتا ہی نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور توبہ توبہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ توبہ میں سچے ہیں تو جس گناہ میں ملوث ہیں اس کو فوری طور پر چھوڑنا پڑے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، کہ اب کچھ بھی ہو جائے، بس جو ہو چکا اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، اب میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا، اب آئندہ کے لیے اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے اس کی مجھے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، گناہ نہیں کروں گا، اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی، یہ ہوتی ہے توبۃ نصوحا۔ قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ یہ ہے سچی پکی توبہ کہ گناہ جو کیے ہیں ان پر ندامت اور فوری طور پر گناہوں کو چھوڑ دینا اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ یہ تین شرطیں ہوں گی تب جا کر توبہ وہ توبۃ نصوح ہوگی اور وہ سچی اور پکی توبہ ہوگی۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ فرائض کے اندر جو کوتاہی کی ہے اس کی تلافی کرنی ہے۔ بلوغت سے لے کر اب تک جتنی بھی زندگی گزر چکی ہے، اس کے اندر جتنی نمازیں نہیں پڑھی ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، اور ایک اندازہ مقرر کر لے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے قضا، دو پڑھتا رہے، جتنی اپنے حالات کے اعتبار سے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اس سے پہلے یا بعد میں 4 فرض قضا بھی پڑھ لے، اپنی زندگی کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی قضا کرنا بھی شروع کر دے، اور نوافل پڑھنے سے بہتر ہے آپ اپنی زندگی کی نمازوں کی قضا کریں جو آپ نے سرے سے پڑھی ہی نہیں۔ نوافل پڑھنے سے قضا نمازیں پڑھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوافل سے بھی آپ کی قضا نمازیں کور ہوں گی، لیکن 70 نوافل ملا کر ایک فرض کو پورا کیا جائے گا۔ نوافل آپ پڑھیں 70 تو وہ کس جگہ میں آئیں گے؟ وہ ایک فرض کی جگہ میں آئیں گے۔ 70 نوافل سے ایک فرض کی کمی پوری کی جائے گی، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ بجائے نفل کی نیت کرنے کے فرض ہی کی نیت کر لیں؟
تو ایک کے بدلے میں ایک. تو اس لیے نوافل پر زیادہ زور دینے کے بجائے نوافل بھی پڑھیں، لیکن جن کی زندگی کی نمازیں قضا ہیں پہلے وہ ان کو ادا کریں، تاکہ ایک کے 70 نہ دینے پڑیں، بلکہ ایک ہی کے ساتھ تقابل ہو جائے. اور فرض آپ نے 4 چھوڑے تھے، 4 پڑھ لیے، بات ختم. لیکن اگر نوافل پڑھیں گے اور قضا نمازیں نہیں پڑھیں گے تو پھر 70 نوافل ملا کر ایک فرض کو پورا کیا جائے گا. تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو فرائض چھوڑے ہیں ان کی قضا کرنی ہے، تلافی کرنی ہے. نمازیں رہ گئی ہیں ان کو دوبارہ ادا کرنا ہے. روزوں کے اندر گڑبڑ کی ہے تو روزے دوبارہ رکھنے ہیں، قضا کرنی ہے. یہ توبہ کے بعد دوسرا کام ہے. حج فرض تھا، حج ادا نہیں کیا تو اب حج کرنا ہے. نہیں کر سکتے تو حج بدل ادا کرائیں اور کسی کو اپنی طرف سے حج پر بھیجیں. زکوٰۃ فرض تھی، ادا نہیں کی تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی حساب کر کے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. صرف زبان سے کہنا توبہ، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو فرائض کے اندر کوتاہی کی ہے وہ اس کی تلافی کرنی پڑے گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بنیادی اجزاء ہیں ایمان کے، اسلام کے. ان میں ہی کوتاہی ہو تو پھر آگے نجات کیسے ہوگی؟ تو یہ دوسرا کام ہے موت کی تیاری کے سلسلے میں کہ توبہ کرنے کے بعد، توبہ بھی ان 3 شرائط کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے بعد فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کی تلافی کرنا. اور تیسرا کام یہ ہے موت کی تیاری کے سلسلے میں کہ حقوق العباد کے اندر جو کمی کوتاہی کی ہے، جو ڈنڈی ماری ہے اس کی تلافی کرنا. کوئی ایسی باتیں زبان سے نکالی ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوئی ہے، دوسروں کے دل جلے ہیں، لہٰذا اس کی تلافی کرنی ہے. اب وہ ایسے کام کرنے ہیں کہ ان کے دل خوش ہو جائیں اور ان سے معذرت کرنی ہے اور اپنا اور ان کا معاملہ دنیا میں صاف کرنا ہے. کسی کو گالیاں دے دی، کسی کی بے عزتی کر دی اور وہ غریب بیچارہ بول نہیں سکتا اور اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ حالات ہیں، اور آپ نے اس کو ایسا دبایا کہ وہ شرم سے پانی ہو گیا، لیکن کچھ نہیں کہا اس نے زبان سے. اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ رب العزت کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا. اور اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے جانی اعتبار سے، مثلا اس کی پٹائی کی ہے، تھپڑ مارے ہیں خواہ تو اس سے معافی تلافی کرنی پڑے گی. اور اگر کسی کا مال دبایا ہے تو وہ مال اس کو لٹانا پڑے گا. رد الدرہم الی ربہ افضل من 70 درہما. 70 درہم آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ 1 درہم جو آپ نے غلط طریقے سے کسی کا دبا رکھا ہے وہ واپس کر دیں. 70 درہم صدقہ کرنے سے بہتر کیا ہے کہ جس آدمی کا 1 درہم آپ نے دبا رکھا ہے غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، وہ 1 درہم اس کو واپس کر دیں. ہم کرتے ہیں ان چیزوں کا اہتمام. دیگیں تو بڑی پک رہی ہیں، بریانیاں تو بڑی چل رہی ہیں، قورمے اور روش تو بڑے چل رہے ہیں، لیکن کیا جن لوگوں کے پیسے دبا رکھے ہیں یا جائیدادیں، زمینیں دبا رکھی ہیں، کیا ان کو واپس کرنے کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے؟ 70 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اس سے افضل، اس سے بہتر یہ ہے 1 درہم اس آدمی کو واپس کر دو جس کا تم نے غصب کر رکھا ہے. اور جائیداد کے متعلق فرمایا کہ جو انسان ایک بالش زمین ناجائز طریقے سے قبضہ کرے گا، 7 زمینوں کے اندر اسے دنسایا جائے گا قیامت کے دن، یا 7 زمینوں کو توق بنا کر، وہ جو اس نے غصب کی ہے وہ سارا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو صرف نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف تلاوت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا،
صرف ذکر و اذکار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف توبہ سے زبانی کلامی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ جن لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں ان کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے آپ نے 1000 روپیہ دبا لیے، آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں 1000 روپیہ، لیکن وہ غریب آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اب آپ مر گئے، اب مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں جی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو معاف کر دیں، تو کیا خیال ہے وہ غریب معاف کرے گا؟ وہ غریب جس کے 1000 روپے دبا کر آپ آنکھیں بند کر کے چلے گئے ہیں، وہ معاف کرے گا؟ یا وہ آپ سے ورثہ سے رابطہ کرے گا کہ میرے 1000 روپیہ دو؟ یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، دل آزاری کی ہے، اس کا دل جلا ہوا ہے آپ کے لیے، اور ادھر سے مولوی صاحب اعلان کر رہے ہیں جی اس کو معاف کر دیں، تو کیا وہ دل آزاری جس کی ہے وہ آئے گا آپ کے جنازے میں؟ وہ آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا کہ یہاں آ کر وہ معاف کرے؟ کیوں آئے گا؟ اس لیے جنازے سے پہلے اپنے جنازے سے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ یہ ہے موت کی تیاری میں تیسرا قدم۔ پہلا قدم کہ توبہ کرنی ہے اور اس کے لیے 3 شرطیں بتا دی، اور دوسرا قدم کہ اللہ تعالیٰ کے جو حق ضائع کیے ہیں ان کی تلافی کرنی ہے، قضا کرنی ہے، اور تیسرا کہ حقوق العباد کے اندر جو کوتاہی کی ہے اس کی معافی تلافی کرنی ہے۔ دل آزاری کی ہے تو معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، اور اگر مال غصب کیا ہے تو اس کی تلافی کر لیں، اس کو واپس کر دیں، یا اس سے معافی مانگ لیں، یا کسی طریقے سے اس کے ساتھ صلح صفائی کر لیں، ورنہ قیامت کے دن بچ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو معاف اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک یہ غریب آدمی آپ کو معاف نہیں کرے گا جس کے حقوق آپ نے دبا رکھے ہیں۔ قیامت والے دن 3 کچہریاں ہوں گی، 3 جگہ پر مقدمات پیش کیے جائیں گے، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ پہلی جگہ میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر کفر اور ایمان کا مقدمہ پیش ہوگا۔ یہ بندہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں؟ تو بہت سارے لوگ وہاں پر فیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں اگرچہ مومن تھے، مسلمان تھے، کلمہ نماز روزہ کرتے تھے، لیکن وہاں پر یہ دوسری فہرست میں آ جائیں گے۔ بھائی جو دنیا میں ہیں ہی کافر وہ تو ہوں گے کافر، وہاں بھی کافر، لیکن بہت سارے ایسے جو دنیا میں بظاہر مسلمان تھے اور ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا تھا، کفن دفن بھی کیا تھا، لیکن آج دوسری لائن میں کھڑے ہیں وہ، اس لیے کہ زندگی میں ایسے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے کہ جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مرتے وقت ایمان سے ہاتھ دھو کر قبر کے اندر چلے گئے۔ مثلا جو انسان سودی معاملات کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سود والا کاروبار کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کے ساتھ قبر کے اندر چلا جائے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود نہیں چھوڑ رہے تو اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ قیامت کے دن جنگ کرنی ہو تو کیا خیال ہے وہ ایمان لے کر دنیا سے جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سودی کاروبار کرے گا ایمان سے ہاتھ دھو کر بلکہ ہاتھ نچوڑ کر قبر کے اندر جائے گا، اور جب پہلی کچہری کے اندر مقدمات پیش ہوں گے ایمان اور کفر کا مسئلہ، یہ انسان دوسری لائن میں کھڑا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر فیل ہو جائیں گے، اور اگر یہاں پر پاس ہو گئے، اور اللہ کرے ہم پاس ہو جائیں، اب آگے دوسری کچہری ہے۔ دوسری کچہری کے اندر حقوق العباد کا مسئلہ پیش ہوگا۔ کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی کے جائیداد تو قبضہ نہیں کی تھی، کسی کے مکانوں پر دکانوں پر قبضہ تو نہیں کیا تھا، یا کسی اور چیز کو تو غصب نہیں کیا تھا۔ یہاں پر یہ مقدمہ ہوگا، اور یہاں پر بالکل انصاف، اللہ رب العزت کی عدالت ہے یہ۔ یہاں تک فرمایا، مثال دی نبی علیہ السلام نے کہ یہاں پر دنیا کے اندر اگر 2 بکریاں، انسان تو بڑی چیز ہے، اگر 2 بکریاں ایک جگہ میں رہتی ہیں اکٹھی ایک آدمی کے گھر میں، اور
وہ اپنی جگہ میں رہتی ہیں ساتھ ساتھ. ایک بکری کے سینگ ہیں اور دوسری بکری کے سینگ نہیں. اب سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو مارا. اب وہ تو بدلہ نہیں لے سکتی، اس کے تو سینگ ہی نہیں. فرمایا اس دوسری کچہری میں اس بکری کو بھی انصاف دلایا جائے گا جو سینگ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا بدلہ نہیں لے سکی. اب یہاں بھی بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے. بتاؤ اے صحابہ کرام، میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا غریب، تنگ دست، ڈیفالٹر کون انسان ہے؟ یہ اللہ کے نبی جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو، وہ غریب ہے، مسکین ہے. جس کے پاس کچھ نہ ہو، دنیاوی مال و اسباب نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا غریب اور مفلس ترین انسان وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر ان نیکیوں کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے وزن سے دب جائیں. اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی زیادہ نمازیں، اتنے زیادہ روزے، اتنے زیادہ حج اور عمرے، اتنی زیادہ زکاتیں اور اتنے زیادہ نیک اعمال لے کر آئے گا کہ اگر ان کے نیک اعمال کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی نیچے بیٹھ جائیں، دب جائیں. لیکن جب یہ انسان اس دوسری عدالت میں آئے گا، دوسری کچہری میں آئے گا اور حقوق العباد کا مسئلہ پیش ہوگا. اب یہ کھڑا ہے یہاں پر سامنے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جی اس نے مجھے گالیاں دی تھی، انصاف چاہتا ہوں. اب اس کی کچھ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی، وہ تو بیٹھ گیا. ادھر سے دوسرا کھڑا ہو گیا، جی اس نے میری زمین غصب کی تھی، انصاف چاہتا ہوں. کچھ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی، وہ بیٹھ گیا. تیسرا کھڑا ہو گیا، جی اس نے مجھے فلاں موقع پر تھپڑ مارا تھا، مکہ مارا تھا، لات ماری تھی، انصاف چاہتا ہوں. کچھ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی، وہ بھی بیٹھ گیا. ایک اور کھڑا ہو گیا، جی اس نے مجھے فلاں موقع پر میری بے عزتی کی تھی اور اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا اور مجھے ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، انصاف چاہتا ہوں. کچھ نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی. اسی طرح مطالبے والے آ رہے ہیں اور اس انسان کی نیکیاں لے کر جا رہے ہیں. نمازیں اس کی ہیں، نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں. حج، زکوٰۃ، عمرے اس کے ہیں اور نیکیاں لے کر وہ لوگ جا رہے ہیں. یہاں تک بھی نوبت آئے گی کہ اس انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان لوگوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گی. لیکن مطالبے والے اب بھی آ رہے ہیں، اب بھی لوگ آ رہے ہیں، جی اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، انصاف چاہتے ہیں ہم. اب اس کے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں، اب کس طرح انصاف ملے؟ اب ایسے ہوگا کہ وہ جو مطالبہ کرنے والے ہیں ان کے گناہ لے کر اس انسان پر ڈال دیے جائیں گے اور یہ اپنی نیکیاں تقسیم کروانے کے بعد دوسروں کا گناہ اپنے سر پر لادے گا اور جہنم کی طرف چل پڑے گا. فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس ترین آدمی جو اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا اور دوسروں کے گناہ سر پر لاد کر جہنم کا راستہ لے گا. تو یہ دوسری عدالت، یہاں پر بھی بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے. اور پھر تیسری عدالت ہے وہ حقوق اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کی ہے. وہاں پر اگر فرائض میں کوتاہی ہے تو نوافل سے پوری کی جائے گی، اگر فرض نمازوں میں کمی ہے تو نفلوں سے پوری کی جائے گی. لیکن میں نے بتا دیا کہ ایک فرض پورا کرنے کے لیے کتنے نوافل درکار ہوں گے؟ 70 نفل لے کر ایک فرض کو پورا کیا جائے گا. تو نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ قضا نمازیں پڑھیں اپنی زندگی کی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے نبی من اکیس الناس واحزم الناس، ہمیں بتائیں سب سے زیادہ عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، محتاط آدمی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت. سب سے زیادہ عقل مند، ہوشیار، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو موت کو بکثرت یاد رکھتے ہیں اور موت کے لیے تیاری کرتے ہیں. اور تیاری کرنے کے بارے میں بتایا کہ ایک تو توبہ کرنی ہے 3 شرطوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کی تلافی کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کی تلافی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے بعد سنتیں ادا کریں.